حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون دیتی ہے، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ ایمل جو ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ڈرائنگ روم سے آتی ہوئی اپنے تایا ابا چودھری اعتزاز کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ عام طور پر ایمل دوسروں کی باتیں سننے کی عادی نہیں تھی، لیکن جب اس نے اپنا نام سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اعتزاز بھائی، میرا خیال ہے اب دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایمل اب ماشاءاللہ 22 سال کی ہو گئی ہے، اب افنان بھی 30 سال کا ہو چکا ہے۔ دونوں کی عمروں میں 8 سال کا فرق ضرور ہے، لیکن افنان کی سنجیدگی اور ایمل کی شوخی ایک دوسرے کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ یہ اس کے اپنے والد چودھری جاوید کی آواز تھی۔ شادی، اور وہ بھی افنان سے۔ ایمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ افنان جو ہمیشہ سے اس کے لیے ایک سخت گیر استاد اور ڈانٹنے والے بڑے بھائی جیسا رہا تھا، وہ افنان جو بات بات پر اسے ٹوکتا تھا، جو محفل میں سب سے الگ تھلگ اپنی کتابوں یا بزنس فائلوں میں گم رہتا تھا۔ ایمل اسے ہٹلر کہتی تھی، اور اب اسے پتہ چل رہا تھا گھر والے اس ہٹلر کے ساتھ اس کی شادی کا سوچ رہے۔ ایمل نے بہت ہمت جمع کی اور دروازے کے قریب ہوئی تاکہ صاف سن سکے۔ اندر تائی امی بھی موجود تھی۔ ہاں جاوید، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ افنان بچپن سے ہی ایمل کو پسند کرتا ہے، اگرچہ وہ ظاہر نہیں کرتا، اور ایمل تو ہے ہی ہماری لاڈلی۔ میں نہیں چاہتی وہ اس گھر سے رخصت ہو کر کہیں دور جائے۔ وہ یہاں رہے گی تو میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ تائی امی کی آواز میں ممتا اور خوشی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تو یہ طے پایا۔ افنان اگلے ہفتے شہر سے واپس آ رہا ہے۔ ہم اسی وقت باقاعدہ بات کریں گے اور اگلے ماہ منگنی کی رسم کر لیں گے۔ تایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں افنان کا وہ سنجیدہ روبدار چہرہ گھوم گیا جس کے سامنے وہ کبھی کھل کر ہنسی بھی نہیں پاتی۔ وہ اس سے بڑا تھا، اس کی دنیا الگ تھی، اس کی سوچ الگ تھی۔ ایمل ایک آزاد خیال، زندہ دل لڑکی تھی جسے ابھی اپنی زندگی جینی تھی، پینٹنگ کرنی تھی، دنیا گھومنی تھی۔ وہ افنان جیسے بورنگ اور سخت مزاج انسان کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ایمل منہ بسور کر دل میں بولی۔ وہ دبے قدموں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دھڑام سے بیڈ پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور پریشانی کے آنسو تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر خود سے عہد کیا۔ تایا اور پاپا کو لگتا ہے کہ میں کٹھ پتلی ہوں، وہ میرے مستقبل کا فیصلہ بند کمروں میں کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ پرسوز انداز میں بولی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسے افنان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اسے اس رشتے سے تصور سے ہی گھٹن ہو رہی تھی۔ افنان نے اسے ہمیشہ ایک چھوٹی بچی سمجھا تھا۔ اسے یاد تھا جب پچھلی عید پر اس نے تھوڑی گہری لپسٹک لگائی تھی تو افنان نے سب کے سامنے اسے ٹوک دیا تھا کہ یہ رنگ تمہاری عمر کے حساب سے زیادہ گہرا ہے، ایسے انسان کے ساتھ زندگی کبھی نہیں۔ ایمل اب دفاعی پوزیشن سے نکل کر حملے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے براہ راست انکار کیا تو گھر میں ہنگامہ ہو جائے گا، اور شاید اسے جذباتی بلیک میلنگ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا کہ یا تو افنان خود اس سے شادی سے انکار کر دے، یا پھر گھر والے یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ جوڑی ناکام رہے گی۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور پھر اس پر بڑے حروف میں لکھا، مشن آزادی۔ اس کے ذہن میں کئی منصوبے آنے لگے۔ نمبر 1، اسے یہ دکھانا کہ ایمل ایک بہت ہی بدتمیز اور لاپرواہ لڑکی ہے جو اس کے گھر کا سکون برباد کر دے گی، یا منگنی سے پہلے کوئی ایسا ڈرامہ کرنا کہ افنان خود پیچھے ہٹ جائے، یا پھر جعلی افواہ۔ اس نے آخری الفاظ لکھے، نہیں، یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اپنے دماغ میں ہی بولتی اس پر کراس لگا دیا۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں اچانک سے چمک دھر آئی۔ تو کیا ہو اگر افنان خود کہہ دے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی؟ لیکن کیسے؟ اس نے محسوس کن انداز میں سوچا، پھر آخر میں وہ مایوس ہو گئی تھی۔ ہاں، اگر وہ کسی اور سے محبت کرنے لگ جائے تو
وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس کے معصوم چہرے پر اس وقت ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جو آگے اس کے لیے خطرہ بننے والی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ افنان اسے ایک بھولی بھالی بچی سمجھتا ہے، لیکن اب اسے پتہ چلے گا یہ بچی اس کے لیے کتنا بڑا سردرد بن سکتی ہے۔ اگلے چند دن ایمل کے لیے بہت اہم تھے۔ اسے افنان کے آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر سکے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس ہٹلر کو اتنی آسانی سے اپنی زندگی پر قبضہ نہیں کرنے دے گی۔ شام کی چائے پر جب سب بیٹھے تھے، اس نے ساتھ سب گھر والوں کو بھی خود سے دور کرنے کا پلان کر لیا۔ اس نے جان بوجھ کر بہت بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے وہ لباس پہنا جو تایا ابا کو پسند نہیں تھا، اور باتوں کے دوران بدتمیزی کی حد تک بے باکی دکھائی۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ افنان جتنا وہ اسے سمجھتی تھی اس سے کہیں زیادہ گہرا اور سمجھدار تھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا اور ایمل کو لگ رہا تھا وہ جیت جائے گی، لیکن تقدیر کے پاس اس کے لیے کچھ اور ہی منصوبے تھے۔ ایمل اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیا سم کارڈ تھا جو اس نے بڑی مشکل سے اپنی سہیلی کی مدد سے حاصل کیا تھا۔ اس کا منصوبہ سادہ مگر اس کے خیال میں فول پروف تھا۔ وہ کسی گمنام لڑکی کے نام سے افنان کو میسج کرنے لگی، اسے اپنی فرضی محبت کے جال میں پھنسانے گی، اور جب افنان اس نامعلوم لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ خود ہی گھر والوں سے کہے گا کہ وہ ایمل سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے افنان، تم مجھے اپنی انگلیوں پر نچاؤ گے؟ اب دیکھو میں تمہیں کیسے نچاتی ہوں۔ ایمل نے مسکراتے ہوئے سم کارڈ فون میں ڈالا۔ اس نے واٹس ایپ پر ایک فرضی نام اینی رکھا اور پروفائل پکچر پر اپنی ایک خوبصورت ڈھلتے سورج کی تصویر لگا دی تاکہ تھوڑا رومانٹک تاثر ملے۔ پہلا میسج لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھوڑا کانپے، لیکن پھر اس نے ہمت جما کی۔ السلام علیکم افنان، شاید آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو برسوں سے جانتی ہوں۔ آپ کی خاموشی میں جو وقار ہے مجھے آپ کا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ میسج بھیج کر اس نے فون تکیے کے نیچے چھپا دیا جیسے کوئی بم پھٹنے والا ہو۔ اسے امید نہیں تھی کہ افنان اتنی جلدی جواب دے گا کیونکہ وہ ایک مصروف بزنس مین تھا، لیکن ٹھیک 5 منٹ بعد فون تھر تھر آیا۔ ایمل نے جلدی سے میسج دیکھا۔ افنان کا جواب مختصر اور ٹو دی پوائنٹ تھا۔ جی وعلیکم السلام، آپ کون اور میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ ایمل نے دانتوں تلے ہونٹ دبایا۔ او ہو ہٹلر صاحب، یہاں تو انٹرویو لے رہے ہیں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے دل ہی دل میں کہا اور فوراً ٹائپ کیا۔ نام میں کیا رکھے؟ بس یوں سمجھ لیں کہ ایک چاہنے والی ہے جو آپ کی سنجیدگی کے پیچھے چھپے نرم دل تک پہنچنا چاہتی ہے۔ پلیز مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں کون ہوں، بس مجھے خود کو ظاہر کرنے کے لیے تھوڑا وقت دیں۔ دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی رہی۔ ایمل کو لگا شاید وہ اسے بلاک کر دے گا، لیکن پھر جواب آیا۔ مجھے فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ملتا، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں ورنہ میرا وقت ضائع نہ کریں۔ کتنا بدتمیز ہے یہ شخص، محبت بھرے میسج کا جواب اس سے دیتا ہے جیسے کسی کلائنٹ کو ڈانٹ رہا ہو۔ ایمل تل ملا کر رہ گئی، لیکن ہار ماننا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی، اسے افنان کی ایگو کو نشانہ بنانا ہوگا۔ اگلے چند دنوں تک ایمل نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اسے صبح بخیر کے خوبصورت پیغامات بھیجتی، کبھی کوئی اداس شاعری اور کبھی اس کی شخصیت کی ایسی تعریفیں کرتی جو شاید افنان نے کبھی خود اپنے بارے میں بھی نہیں سوچی ہوں گی۔ حیرت انگیز طور پر افنان نے اسے بلاک نہیں کیا۔ وہ کبھی مختصر جواب دیتا اور کبھی صرف میسج پڑھ کر چھوڑ دیتا۔ ایمل کو لگ رہا تھا اس کا جادو آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، ایمل نے ایک اور قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے میسج کیا، افنان میں نے سنا ہے آپ کے گھر والے آپ کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کہہ رہے ہیں جو آپ کے جوڑ کی نہیں ہے، وہ نادان ہے، بچی ہے۔ کیا آپ ایک ایسی زندگی گزار سکیں گے جہاں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو؟ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا اور اس بار جواب طویل تھا۔ میری ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس لڑکی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بچی ضرور ہے، مگر اس کے پاس وہ سچائی ہے جو آج کل کی دنیا میں نایاب ہے۔ خیر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟
ایمل کا دل زور سے دھڑکا۔ سچائی؟ نایاب؟ کیا افنان واقعی اس کے بارے میں ایسا سوچتا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی سازش پر ندامت ہوئی، لیکن پھر اسے اپنا مقصد یاد آ گیا۔ اس نے جواب لکھا، کیونکہ میں آپ کو کسی غلط فیصلے کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں آپ اسے پسند کریں جو آپ کو سمجھے۔ کیا آپ مجھ سے ملنا چاہیں گے؟ کئی منٹ گزر گئے، جواب نہیں آیا۔ ایمل بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ آخر کار فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ افنان کا جواب تھا، ٹھیک ہے، کل شام 5 بجے کیفے میں دیکھنا چاہتا ہوں میری زندگی کی اتنی فکر کرنے والی یہ پراسرار لڑکی آخر ہے کون؟ ایمل اچھل کر بیٹھ گئی۔ یس، مچھلی کانٹے میں پھنس گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اب وہ کیا کرے گی؟ وہ خود تو وہاں جا نہیں سکتی تھی، اور اگر کوئی اور نہ گیا تو افنان کو شک ہو جائے گا۔ اسے اب کسی ایسی لڑکی کا بندوبست کرنا تھا جو عینی بن کر افنان سے ملے اور اسے اس قدر بدسن کر دے کہ وہ شادی کا نام ہی سن کر توبہ کر لے۔ ایمل کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ افنان جتنا سادہ نظر آتا ہے، اس کھیل میں وہ اس سے کہیں زیادہ آگے کی چال چل رہا تھا۔ ایمل کا پورا کمرہ اس وقت کپڑوں کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ اسے کچھ ایسا پہننا تھا کہ وہ ایمل نہ لگے، بلکہ وہ عینی لگے جس کا تصور اس نے افنان کے ذہن میں پیدا کیا تھا۔ حجاب، ہاں، حجاب اور بڑی فریم والا چشمہ بہترین رہے گا۔ اس نے آئینے میں دیکھ کر سوچا، اس نے کبھی حجاب نہیں پہنا تھا، اس لیے اس روپ میں اس کا اپنا عکس بھی اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور ایک ایسا پرفیوم لگایا جو وہ عام طور پر استعمال نہیں کرتی تھی۔ وہ مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے کیفے پہنچ گئی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ بس تھوڑی ہمت ایمل، اگر آج تم نے اسے یہ یقین دلا دیا کہ اینی اس کے لیے بہترین ہے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک 5 بجے کیفے کا دروازہ کھلا اور افنان اندر داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرکشش اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کی گہری نظروں نے پورے کیفے کا جائزہ لیا اور آخر کار وہ اس کونے والی میز کی طرف بڑھا جہاں ایمل بیٹھی تھی، اپنا چہرہ مینیو کارڈ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ افنان نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائی۔ اس کا چہرہ بڑے چشمے اور نقاب نما حجاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اینی؟ افنان کی آواز میں خاص قسم کا بھاری پن اور ٹھہراؤ تھا جو اس وقت ایمل کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ جی، ایمل نے اپنی آواز بدلنے کی ناکام سی کوشش کرتے جواب دیا۔ افنان کے لبوں پر ایک بہت ہی خفیف سی مسکراہٹ آئی جو ایمل کے چشمے کے پیچھے سے چھپی نظروں نے نہیں دیکھی۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ وہ مخصوص خوشبو جو ایمل کے کمرے سے آتی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک اور وہ گھبراہٹ جو صرف ایمل کے حصے میں آتی تھی۔ افنان کے لیے اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ننھی سازش کی اداکاری کا بھرپور ساتھ دے گا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آپ نے میسج پر بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی، تو بتائیں آپ کو میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ افنان نے بڑے آرام سے ٹیک لگاتے پوچھا۔ ایمل نے خود کو سنبھالا، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ایک غلط لڑکی کے ساتھ زندگی برباد کرنے چاہ رہے۔ وہ ایمل، وہ تو بالکل چھوٹی بچی ہے، وہ آپ کے معیار پر کبھی پورا نہیں اتر سکے گی۔ ایمل اپنی آواز بدلنے کی پوری کوشش کرتے بولے۔ اچھا، افنان مزید دلچسپی لیتے بولا، مگر مجھے تو وہ بہت معصوم لگتی ہے، تھوڑی ضدی ہے لیکن دل کی بری نہیں۔ اس نے بولتے ہوئے کافی کا سپ لیا۔ نہیں، آپ اسے نہیں جانتے، ایمل نے جوش میں آ کر کہا۔ وہ بہت ضدی ہے، اسے کھانا پکانا نہیں آتا اور سارا دن صرف فضول کاموں میں ضائع کرتی ہے۔ آپ کو تو میرے جیسی لڑکی چاہیے جو آپ کی باتوں کو سمجھے، جو آپ کے ساتھ بزنس ڈنر پر جا سکے۔ وہ خود کی برائی کر رہی تھی اور خود ہی سے کہہ رہی تھی وہ اس کے جیسی ہونی چاہیے۔ افنان کو اندر ہی اندر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ایمل اپنی ہی برائیاں کتنے شوق سے کر رہی تھی۔ آپ شاید صحیح کہہ رہی ہیں، ویسے آپ کا انداز مجھے متاثر کر رہا ہے۔ اگر میں اسے شادی سے انکار کر دوں تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟
وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدگی سے بولا۔ ایمل ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گئی، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ میں؟ جی ہاں بالکل، لیکن آپ کو پہلے گھر والوں کو سختی سے منع کرنا ہوگا، اس نے پرسوز انداز میں کہا۔ افنان نے میز پر تھوڑا آگے جھک کر ایمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمل کو لگا جیسے وہ اس کے نقاب کے پار دیکھ رہا ہو۔ ایک بات بتاؤ اینی صاحبہ، آپ کی آنکھیں میری کزن ایمل سے بہت ملتی ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولا، اور ایمل کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ در حقیقت دنیا میں ایک ہی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں نا، تو بس اتفاق ہے، اس نے ناکام سی وضاحت دی۔ شاید، افنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال مجھے آپ کی کمپنی اچھی لگی، میں سوچوں گا اس شادی کا کیا کہنا ہے، فی الحال تو مجھے نکلنا ہوگا، ایک میٹنگ ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے ایمل کے ہوش اڑا دیے۔ اپنا خیال رکھا کریں ایمل، میرا مطلب ہے اینی صاحبہ، یہ نقاب آپ پر جچ رہا ہے، لیکن آپ کی آنکھیں سب کچھ بول دیتی ہیں۔ افنان تو اتنا کہتا چلا گیا مگر ایمل وہیں بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ کیا اس نے مجھے پہچان لیا؟ نہیں، اگر پہچان لیتا تو غصہ کرتا، ڈانٹتا، وہ تو بڑے آرام سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے میرا پلان کام کر رہا ہے۔ وہ خود کے خیالات کی نفی کرتی خود کو تسلی دیتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ شام کو جب ایمل گھر پہنچی تو وہ بہت خوش تھی کہ اس نے افنان کو ہینڈل کر لیا، لیکن جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی اس نے دیکھا کہ تایاب اور اس کے والد مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ مبارک ہو ایمل بیٹی، افنان کا بھی فون آیا تھا، اس نے کہہ دیا کہ اسے یہ رشتہ منظور ہے اور وہ چاہتا ہے منگنی اسی ہفتے کر دی جائے۔ تایابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اور ایمل کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر گر گیا۔ کیا؟ لیکن اس نے تو، وہ بکھلاتی ہوئی بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ وہ دنگ رہ گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیفے میں اسے شادی سے روکنے والی اینی سے متاثر ہونے کے بعد افنان نے ہاں کیوں کہی۔ کیا وہ اینی سے شادی کرنا چاہتا تھا یا اسے مزید تڑپانا چاہتا تھا؟ اس نے اپنے کمرے میں جا کر فوراً نئے نمبر سے میسج کیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سوچیں گے، پھر ہاں کیوں کہی؟ افنان کا جواب فوراً آیا، کیونکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں تھوڑا ڈرامہ اور ایڈونچر چاہیے، جو صرف ایمل ہی دے سکتی ہے۔ اینی تو بس ایک راستہ تھی سچائی تک پہنچنے کا۔ ایمل نے فون بیڈ پر پٹک دیا، اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ افنان نے اسے پہچان لیا تھا اور وہ اس کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہا ہے۔ اگلے دن کی صبح ایمل کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ رات بھر سو نہ سکی۔ اسے بار بار افنان کا وہ آخری میسج یاد آ رہا تھا جس میں اس نے ایڈونچر کی بات کی تھی۔ کیا وہ واقعی سب جان گیا تھا؟ کیا اس نے سارا پلان الٹا پڑ چکا تھا؟ وہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر لاؤنج کی طرف بڑھی، یہ سوچ کر کہ صبح ناشتے کی میز پر سب ہوں گے، لیکن جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے صوفے پر افنان اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، لیکن اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر نہیں بلکہ سیدھے سامنے موجود راستے پر تھی جہاں سے ایمل داخل ہوئی تھی۔ افنان کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھیں تپتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ایمل کو ایسی خون آویز نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ ایمل کو محسوس ہوا جیسے اس کا سانس سینے میں ہی اٹک جائے گا۔ اس نے بے اختیار اپنا تھوک نگلا، اس کا حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ آؤ ایمل، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ افنان کی آواز میں وہ روگ تھا جو کسی شکاری کا اپنے شکار کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ ایمل نے ہمت جمع کی اور پیچھے مڑنے کی کوشش کی۔ میں ذرا امی کے پاس جا رہی تھی، وہ بہانہ بناتی وہاں سے نکلنے لگی۔ بیٹھو یہاں، افنان کا حکم کسی کوڑے کی طرح فضا میں گونجا۔ ایمل کے قدم رک گئے، وہ کسی فرما بردار بچی کی طرح کانپتے ہوئے قدموں سے چلی اور اس کے سامنے والے صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی۔ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ افنان کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ افنان نے سکون سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کل کا دن کیسا رہا تمہارا؟ کیفے کی کافی کیسی تھی؟ اس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائی اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔
ایمل کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی آخری کوشش کی۔ کون سا کیفے؟ میں تو سارا دن گھر پر تھی، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ایمل، افنان نے اس کا نام اتنے غصے اور وارننگ بھرے لہجے میں لیا کہ وہ سہم گئی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی جرت دوبارہ مت کرنا۔ تمہارا وہ نیا سم کارڈ، وہ بدلی ہوئی آواز، وہ سستا سا پرفیوم جو تم نے کل لگایا تھا تاکہ میں پہچان نہ سکوں، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم افنان کو بیوقوف بنا سکتی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولا۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور وہ تمام میسیجز کھول کر ایمل کے سامنے کر دیے۔ یہ دیکھو، آپ کی خاموشی میں وقار ہے، آپ کے پیچھے چھپے نرم دل تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ افنان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ جملے دہرائے جو ایمل نے لکھے تھے۔ اتنا شوق ہے مجھ سے شادی کا، اتنا شوق ہو رہا ہے کہ اب گمنام لڑکی بن کر مجھے محبت بھرے میسیجز بھیجنے لگی ہوں، اتنی اتاولی ہو رہی ہو مجھ سے شادی کے لیے، وہ آئی برو چکاتے ہوئے بولا۔ ایمل جو اب تک ڈر رہی تھی اس الزام پر تل ملا اٹھی۔ شوق؟ مجھے آپ سے شادی کا شوق؟ اس نے غصے سے نظریں اٹھائی، اگرچہ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف کی لہر تھی۔ میں نے وہ میسیجز اس لیے نہیں کیے تھے کہ مجھے آپ سے شادی کرنی تھی، میں نے وہ اس لیے کیے تھے تاکہ آپ کسی اور کے عشق میں پڑ جائیں اور جان چھوٹ جائے میری، وہ تنفر سے بولی۔ افنان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ اٹھا اور چلتا ہوا ایمل کے صوفے تک آیا، اس کے اتنا قریب جھک گیا کہ ایمل کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ تو یہ ایک چال تھی، تم چاہتی تھی کہ میں کسی اینی کے چکر میں آ کر اپنے گھر والوں سے بغاوت کر دوں؟ اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ 8 سال بڑے ہیں مجھ سے، ہر وقت حکم چلاتے رہتے ہیں، آپ بورنگ ہیں، میں ایک آزاد زندگی جینا چاہتی ہوں، قید نہیں۔ ایمل نے ہمت دکھائی۔ افنان نے اس کی بات سن کر ایک قہقہا لگایا جو ایمل کے لیے حیران کن تھا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایمل، تم جتنی معصوم بنتی ہو اتنی ہو نہیں۔ تمہیں کیا لگا کہ تم یہ چھوٹی موٹی چالیں چلو گی اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ اب تو میں یہ شادی ضرور کروں گا، صرف اس لیے نہیں کہ گھر والے چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھے دیکھنا ہے تم اس شادی سے بچنے کے لیے اور کون سے میلو ڈرامے کرتی ہو۔ وہ محسوس کن مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس نے اپنا فون واپس جیب میں رکھا۔ اور ہاں، وہ جو تم نے مجھے میسیجز میں میری تعریف کی تھی نا، وقار، نرم دل، شکریہ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے بارے میں اتنا اچھا سوچتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ سب جھوٹ تھا، ایمل چیخی۔ سچ ہو یا جھوٹ، وہ اب ریکارڈ پر ہے، افنان نے کھڑے ہوتے کہا۔ اب جاؤ اور منگنی کی تیاری کرو اور یاد رکھنا، اگر دوبارہ کبھی اپنی یا کوئی اور بننے کی کوشش کی تو میں تمہارے پاپا کو وہ تمام میسیجز دکھا دوں گا اور بتاؤں گا ان کی لاڈلی بیٹی مجھے رات کے کیسے کیسے پیغامات بھیجتی ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولا کہ ایمل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ ہے۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ تمہارے کھیل کا جواب میرے طریقے سے، افنان نے سرد مہری سے کہا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ایمل وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی اور اس کا اپنا ہی وار اس پر چل گیا تھا۔ اس نے تو اسے دور کرنے کا جال بنا تھا، مگر وہ تو اس جال کو گلے کا ہار بنا چکا تھا۔ افنان اسے بلیک میل کر رہا تھا اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ ایمل کو اسے شادی کا شوق ہے کہہ کر چڑھا رہا تھا۔ اس نے غصے سے صوفے کا کشن اٹھا کر زمین پر پٹخا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں افنان، تم نے مجھے چیلنج کیا ہے نا، اب دیکھو میں اس منگنی کو کیسے روکتی ہوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ افنان وہ آدمی نہیں تھا جسے آسانی سے شکست دی جا سکے۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، جبکہ ایمل ابھی تک اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو سمجھنے میں ناکام رہی تھی۔ منگنی میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، لیکن ایمل کے اندر کا شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ افنان سے اس دن کی تلخ گفتگو کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا
کہ وہ اس سے بات نہیں کرے گی، لیکن انسانی دل بھی عجیب ہے، جس سے دور بھاگنے کی کوشش کرو وہی خیالوں کے مرکز میں آ جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، ایمل سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ تایاب اور پاپا صحن میں بیٹھے کسی گہری تشویش میں مبتلا ہے۔ جاوید، یہ بزنس کا خسارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر بھاری رقم کا انتظام نہ ہوا تو ہماری فیکٹری بند ہو سکتی ہے۔ تایابہ کی آواز میں لرزا تھا۔ ایمل رک گئی۔ اسے معلوم تھا پچھلے کچھ مہینوں سے حالات تھوڑے خراب تھے، لیکن اتنے برے ہوں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ بھائی جان، میں اپنے حصے کی زمین بیچنے کا سوچ رہا ہوں، پاپا نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں چچا، ڈیڈ، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ یہ افنان کی آواز تھی۔ وہ ابھی باہر سے آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور چہرہ تھکن سے چور، مگر آواز میں وہی چٹان جیسا استحکام تھا۔ افنان بیٹا، تم نہیں جانتے، رقم بہت بڑی ہے، تایابہ نے بے بسی سے کہا۔ میں نے اپنا لندن والا اپارٹمنٹ اور کچھ شیئرز بیچ دیے ہیں۔ ڈیڈ، رقم کا انتظام ہو گیا ہے، پریشان نہ ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کی عزت اور وقار پر آنچ نہیں آنے دوں گا، افنان نے سکون سے کہا، جیسے اتنی بڑی قربانی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ سیڑھیوں پر کھڑی ایمل کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہ بورنگ اور سخت گیر افنان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یہ وہ انسان تھا جو اپنے خاندان کے لیے اپنی جمع پونجی قربان کرا تھا، بغیر کسی دکھاوے کے۔ اس شام ایمل چھت پر اکیلی بیٹھی تھی جب افنان وہاں آیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن ایمل کو دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا اور خاموشی سے اس کے پاس آ کر منڈیر کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ایمل نے سوچا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلی جائے گی، لیکن آج اس کے قدموں میں وہ بے چینی نہیں تھی۔ تمہیں چھت پر اکیلے بیٹھنا پسند ہے؟ افنان نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ طنز نہیں تھا جو لاؤنج میں تھا۔ کبھی کبھی، ایمل نے مختصر جواب دیا اور پھر ہمت کر کے پوچھا، آپ نے اپنا اپارٹمنٹ کیوں بیچا؟ وہ تو آپ کو بہت پسند تھا۔ اس کی بات سنتے ہی افنان نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چیزیں انسانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی ایمل۔ چاچو کی مسکراہٹ اور پاپا کا سکون میرے لیے کسی بھی اپارٹمنٹ سے زیادہ اہم ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ ایمل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اس کا تراشا ہوا چہرہ اور وہ گہری آنکھیں اسے اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے قید سمجھ رہی تھی وہ شاید افنان کی حفاظت تھی۔ وہ جسے روک سمجھتی تھی وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں کی ہیں، اور وہ میسیجز بھی۔ ایمل کی آواز دھیمی ہو گئی۔ افنان اس کی طرف مڑا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہاری وہ اینی والی اداکاری بہت بری تھی ایمل، لیکن تمہاری وہ باتیں کہ میں ایک پروقار انسان ہوں، کیا وہ سب واقعی جھوٹ تھا؟ پہلی بات ہنس کر کہتے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ایمل نے نظریں جھکا لی۔ پہلے لگتا تھا کہ جھوٹ ہے، مگر اب شاید نہیں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ اس رات ایمل اپنے کمرے میں لیٹی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار افنان کے اس جملے کو یاد کر رہی تھی، چیزیں انسانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اینی والے نمبر سے ایک آخری میسج ٹائپ کیا، لیکن اس بار نیت اسے چھیڑنے کی نہیں تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ کاش میں نے آپ کو سمجھنے میں اتنی دیر نہ کی ہوتی۔ وہ میسج بھیج کر فون بند کرنے ہی والی تھی کہ فوراً جواب آ گیا۔ اچھا ہونا یا برا ہونا دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے، اور دیر کبھی نہیں ہوتی ایمل، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے۔ ایمل کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے اپنا نام پڑھ کر مسکرایا۔ اب اسے افنان کا اسے پہچان لینا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے تو یہ احساس اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے اس کی تمام شرارتوں اور نادانیوں کے باوجود جانتا ہے، سمجھتا ہے اور شاید پسند بھی کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں اب منگنی سے بچنے کا کوئی پلان نہیں تھا، بلکہ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر یہ سوچ رہی تھی کہ پرسوں کی تقریب میں وہ کون سا جوڑا پہنے گی جس میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگے، تاکہ جب افنان اسے دیکھے تو وہ اب اینی کو بھول کر صرف ایمل کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ نفرت کی دیواریں دھیرے دھیرے گھر رہی تھی
اور ان کی جگہ ایک ایسی عمارت تعمیر ہو رہی تھی جس کی بنیاد سچائی اور نئے پیدا ہونے والے احترام پر تھی۔ منگنی کی تیاریاں بروج پر تھی، لیکن جہاں دو دلوں کے درمیان برف پگھل رہی تھی وہیں ایک تیسرا زاویہ اس کہانی میں زہر گھولنے کے لیے تیار تھا۔ منگنی والے دن حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ایمل نے گہرے فیروزی رنگ کا بہاری کام والا جوڑا پہنا، جس کے ساتھ ماتھا پٹی اس کے معصوم چہرے کو ایک ملکوتی حسن دے رہی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود بھی حیران تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ باغیانہ چمک نہیں تھی، بلکہ ایک حیا امیز بے چینی تھی۔ وہ نیچے آئی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ افنان جو مہمانوں میں گھرا ہوا تھا، اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی نظروں میں موجود ستائش نے ایمل کے گالوں کو گلابی کر دیا۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ تائی اماں نے صدقے اتارے، لیکن اسی بھیڑ میں دو آنکھیں ایسی تھی جو ایمل کو ستائش سے نہیں بلکہ شدید حسد سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سارا تھی، افنان کی دور کی کزن، جو برسوں سے افنان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اور خود کو اس حویلی کی بڑی بہو بننے کے خواب دکھا رہی تھی۔ سارا نے دیکھا کس طرح افنان کی نظریں بار بار ایمل کا پیچھا کریں گے، اور اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک نادان بچے اس کے خوابوں کے شہزادے کو لے جائے۔ اس نے موقع پا کر ایمل کو اکیلے میں پکڑ لیا جب وہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ مبارک ہو ایمل، تم نے تو کمال کر دیا، سارا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکریہ سارا آپی۔ ایمل رک گئی۔ ویسے تم بہت معصوم ہو۔ سارا اس کے قریب آئی اور آواز دھیمی کر لی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ افنان تم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے یہ شادی صرف اپنے ڈیڈ کے بزنس کو بچانے کے لیے قبول کی ہے۔ اسے پتا تھا اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہارے پاپا اپنی جائیداد اس کے نام کر دیں گے تاکہ فیکٹری بچائی جا سکے۔ یہ سب ایک ڈیل ہے ایمل، محبت نہیں۔ وہ مکار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ایمل کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا لندن والا گھر بیچا ہے۔ ایمل بڑبڑائی اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ سارا نے بھی سنی۔ وہ صرف دکھاوا تھا۔ اصل میں اسے ایک ایسی بیوی چاہیے جو اس کے اشاروں پر چلے، اور تم سے بہتر مہرا اسے کون مل سکتا تھا؟ وہ تو ابھی اپنے بزنس پارٹنر نتاشا کے قریب ہے، تم تو بس گھر کی زینت بن کر رہ جاؤ گی۔ سارا نے جھوٹ اتنی صفائی سے بولا کہ ایمل کا کچا ذہن الجھ گیا۔ ایمل کا وہ اعتماد جو پچھلے چند دنوں میں پیدا ہوا تھا ایک دم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ اسے افنان کا وہ جملہ یاد آیا، چیزیں انسانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ کیا وہ انسان صرف طیبہ کے تھے؟ کیا اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ جب منگنی کی رسم شروع ہوئی اور افنان نے ایمل کا ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنانی چاہی تو ایمل نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ افنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر وہی پرانا غصہ، لیکن اس بار اس غصے کے پیچھے دکھ چھپا تھا۔ کیا ہوا ایمل؟ افنان نے سرگوشی میں پوچھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی، ایمل نے سب کی پرواہ کیے بغیر کہا اور اٹھ کر برآمدے کی طرف بھاگی۔ افنان معذرت کر کے اس کے پیچھے آیا۔ برآمدے کی تاریکی میں ایمل کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے ایمل؟ سب مہمان باہر بیٹھے ہیں، افنان نے سختی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں فکر تھی۔ ایمل اس کی طرف مڑی۔ تماشا تو آپ کر رہے ہیں افنان، آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ آپ پاپا کی جائیداد لے سکیں؟ کیا میں آپ کے لیے صرف ایک بزنس ڈیل ہوں؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ یہ بکواس تم سے کس نے کہی؟ افنان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سچ چھپتا نہیں ہے، آپ نتاشا سے ملتے ہیں، آپ کو ایک ایسی لڑکی چاہیے جو چپ چاپ آپ کی غلامی کرے۔ میں بے وقوف تھی جو آپ کی باتوں میں آ گئی اور آپ سے محبت۔ ایمل نے روتے ہوئے کہا اور بیچ میں ہی خاموش ہو گئی۔ اس کی باتیں سنتے افنان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر ایمل کے بازو سے اسے تھاما۔ ایمل، میں نے آج تک زندگی میں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن تمہیں یہ غلط فہمی پالنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نتاشا صرف میری کلائنٹ ہے
اور جہاں تک جائیداد کی بات ہے تو یہ گھر اور فیکٹری تمہارے نام کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی کاغذات بنوا لیے ہیں۔ میں نے تمہارے پاپا سے کچھ نہیں لینا بلکہ تمہیں سب کچھ دینا چاہا ہے، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ رکا اور ایمل کی آنکھوں میں دیکھ کر گمبھیر آواز میں بولا، اور تمہیں لگتا ہے میں نے یہ شادی کسی سودے کے لیے کی ہے؟ ایمل، میں نے اس دن سے تمہارا انتظار کیا جب تم گڑیوں سے کھیلتی تھی اور میں تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا تھا۔ وہ اینی والے میسیجز وہ میں نے اسی لیے برداشت نہیں کیے کہ مجھے مزہ آ رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا تو میرے لیے کس حد تک جا سکتی ہو۔ اس کی بات سنتے ایمل خاموش ہو گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ سارا کی باتیں اسے اب کھوکھلی لگ رہی تھی۔ اگر تمہیں اب بھی مجھ پر یقین نہیں تو جاؤ جا کر سب سے کہہ دو کہ یہ منگنی نہیں ہوگی، میں زبردستی تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ افنان نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور مڑ کر جانے لگا۔ افنان رکے۔ ایمل کی پکار پر ندامت اور ایک نیا اقرار تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سارا نے اسے ورغلایا تھا اور افنان کی خاموش محبت اس کے تمام شکوک و شبہات سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور تیزی سے ہال کی طرف بڑھی جہاں سارا بڑے اطمینان سے جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے مہمانوں میں گھوم رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے۔ ایمل سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ہال میں موجود چند قریبی رشتہ داروں کی نظریں ان پر پڑی۔ سارا، بھی آپ نے مجھ سے کہا تھا نا افنان یہ شادی جائیداد کے لیے کر رہے؟ ایمل کی آواز بلند اور پر اعتماد تھی۔ ایمل، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ سارا یکدم ہکا بکا رہ گئی۔ جھوٹ مت بولی۔ ایمل نے اپنا فون نکالا۔ اس نے سارا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا کچھ حصہ اتفاقاً ریکارڈ کر لیا تھا، یا شاید اس کی ہمت اتنی تھی کہ سارا کے چہرے کا رنگ دیکھ کر ہی سب سمجھ گئے۔ تایا، ابا، پاپا، سارا بھی ہی چاہتی تھی کہ میری یہ منگنی ٹوٹ جائے۔ انہوں نے مجھ سے افنان کے بارے میں جھوٹ بولا تاکہ میں بدزن ہو جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ افنان جو وہیں قریب کھڑا، اس کی نظریں سارا پر جم گئی۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر سارا کی زبان دنگ ہو گئی۔ سارا، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تم آج ہی اس گھر سے چلی جاؤ۔ تمہاری ایسی سوچ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تایا ابا نے غصے سے سارا کی طرف دیکھا۔ سارا شرمندگی اور غصے میں وہاں سے پاؤں پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ ہال میں ایک شور سا مچا، لیکن افنان کی نظریں صرف ایمل پر تھی، جس نے آج پہلی بار اپنے حق اور اپنی محبت کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ کچھ دیر جب شور تھم گیا اور مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے، افنان نے ایمل کو اشارہ کیا اور وہ دونوں حویلی کے پچھلے حصے میں موجود پرانے درخت کے نیچے آ گئے، جہاں رنگ برنگی لائٹس لگی ہوئی تھی۔ رات کی ٹھنڈک اور پھولوں کی خوشبو فضا کو بھوجل بنا رہی تھی۔ ایمل شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی کہ افنان خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی بھی لگتا ہے کہ میں نے جائیداد کے لیے ہاں کہی تھی۔ افنان کی آواز میں تانا نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی چاشنی تھی۔ ایمل مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہوں، اس نے نم لہجے میں کہا۔ افنان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ایمل کی لرزتی ہوئی ہتھیلی کو اپنے بڑے اور گرم ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے لمس سے ایمل کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ تم بہت نادان ہو ایمل، لیکن صرف میرے لیے بنی ہو، افنان نے دھیمی آواز میں کہا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ 8 سال کا یہ فرق صرف عمر کا نہیں تھا، میرا صبر بھی اتنا ہی طویل تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں اس دن پہچانا جب تم اینی بن کر آئی تھی؟ میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تمہیں اپنا نام بھی ٹھیک سے لینا نہیں آتا تھا، نرم سا مسکرا کر بولا۔ ایمل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ تمہاری آنکھوں میں جو شرارت ہے وہ میری دنیا ہے، کبھی دوبارہ مجھ پر شک مت کرنا۔ افنان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمل نے دھیرے سے اپنا سر افنان کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کتنی محفوظ جگہ پر ہے۔ افنان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔
یہ خاموش عہد تھا ایک ایسی محبت کا جو برسوں کی خاموشی کے بعد اب الفاظ اور احساسات میں ڈھل رہی تھی۔ اگلے دن گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ منگنی کی کامیابی کے بعد اب تایا ابا اور پاپا صوفوں پر بیٹھے کسی بڑے مشوروں میں مصروف تھے۔ جاوید، افنان کا کہنا ہے اسے اب زیادہ انتظار نہیں کرنا، وہ چاہتا ہے اگلے ماہ نکاح کی تاریخ رکھ لی جائے۔ تایا ابا مسکراتے ہوئے کہا۔ ایمل جو کچن سے چائے لے کر آ رہی تھی یہ سن کر وہیں رک گئی۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بھائی جان، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ایمل کی پڑھائی کا آخری سیمسٹر ہے، وہ شادی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ افنان نے ذمہ داری لی ہے، پاپا نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسی وقت افنان سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس کی نظریں سیدھی ایمل پر پڑی جو چائے کی ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ اس نے ایمل کو دیکھ کر آنکھ ماری، جس پر ایمل نے تیزی سے نظریں جھکا لی اور کچن کی طرف بھاگی۔ حویلی کی دیواریں اب شادی کے گیتوں اور خوشیوں کی گونج کے لیے تیار تھی۔ وہ افنان جو کبھی ایمل کے لیے ہٹلر تھا اب اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکا تھا۔ اور ایمل، وہ اب اس قید سے چھٹکارا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ تو افنان کی محبت میں عمر گزارنے کے لیے تیار تھی۔ شادی کا دن پہنچ گیا تھا۔ حویلی کو سفید موتیوں اور سرخ گلابوں سے کسی جنت کی طرح سجایا گیا۔ ہر طرف شہنائیوں کی گونج تھی اور صرف فضا میں عود اور سندل کی مہک رچی بسی تھی۔ ایمل جو آپ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت موڑ پر کھڑی تھی، سرخ رنگ کے زردوزی والے کام کے لہنگے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل کی لکیر اور لبوں پر حیا کی سرخی اس کی حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ آفیشلی افنان کی شریک حیات بن گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب شور تھم گیا اور مہمان رخصت ہو گئے، ایمل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جسے گلاب کی پتیوں اور خوشبودار شمعوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کا دل سینے میں کسی قید پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ اسے بچپن کا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ افنان سے ڈرتی تھی، اور پھر وہ وقت جب اس نے اینی بن کر اسے دھوکہ دینا چاہا، اور آج وہ اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ افنان اندر داخل ہوا اور دروازہ مقفل کر دیا۔ وہ آج سفید شیروانی میں بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ ایمل کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ افنان بیڈ کے قریب آیا اور ایمل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے اپنی دلہن کے سراپے کو دیکھا، جیسے وہ اس حقیقت پر یقین کر رہا ہو کہ یہ شوخ و چنچل لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی ہے۔ ایمل، اس نے نہایت مخمور اور گہری آواز میں پکارا۔ ایمل نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے لہنگے کا پلو سنبھالا، لیکن نظریں نہ اٹھا سکی۔ افنان نے اپنے مضبوط مگر نرم ہاتھوں سے ایمل کا گھونگھٹ دھیرے سے الٹا۔ چاندنی جیسی رنگت پر حیا کی لالی دیکھ کر افنان کے ضبط کے بندر ٹوٹنے لگے۔ اس نے ایمل کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج اینی صاحبہ خاموش کیوں ہیں؟ کوئی نیا پلان نہیں مجھ سے پیچھا چھڑانے کا؟ اس نے شرارت اور بے پناہ محبت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ ایمل کی پلکیں لرزیں۔ اس نے افنان کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے جذبات کا ایک سمندر موجود تھا۔ اب پیچھا چھڑا کر جاؤں گی کہاں؟ اب تو ہر راستہ آپ ہی کی طرف آتا ہے۔ اس نے سرگوشی کی اور افنان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ تحفظ اور وفاداری کا اقرار تھا۔ ایمل، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ ان 8 سالوں میں نے تمہارے ہر بدلتے رنگ کو چاہا ہے۔ تمہاری ضد، تمہاری معصومیت، تمہاری شرارتیں، سب میری ہیں۔ اس نے ایمل کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے، جس سے ایمل کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ افنان نے اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمل کو اس کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، جو بالکل اس کے اپنے دل کی طرح بے ترتیب تھی۔ آج کے بعد تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا، نہ کوئی اینی، نہ کوئی سارا، اور نہ ہی کوئی غلط فہمی۔ افنان نے اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے ایمل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے قریب ہوا۔ ایمل نے اپنی آنکھیں موند لی۔
اس کی سانسوں کی تپش اب ایمل کے لبوں کے قریب تھی۔ اس رات کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ محبت کا یہ سفر جو ضد اور تکرار سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا تھا جہاں سکون اور ایک دوسرے کی چاہت تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے صحن میں اتری تو ہر طرف ایک رونق تھی۔ ایمل اور افنان اب صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بہترین دوست اور ہمراز بن چکے تھے۔ گھر کے بڑے ان دونوں کو ایک ساتھ دے کر نہال تھے۔ ایمل نے اب اپنی شرارتوں کا رخ افنان کو تنگ کرنے کی بجائے اسے خوش کرنے کی طرف موڑ دیا تھا، اور افنان کا وہ روب اب صرف دنیا کے لیے تھا۔ ایمل کے لیے تو وہ صرف ایک موم جیسا انسان تھا جو اس کی ایک مسکراہٹ پر اپنی کائنات وار دینے کو تیار رہتا تھا۔ رات کا سناٹا حویلی پر چھایا، لیکن افنان اور ایمل کے کمرے میں موجود شمعوں کی مدھم روشنی ایک جادوئی سما پیدا کر رہی تھی۔ ایمل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاندنی کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے عقب میں افنان کی موجودگی کا احساس ہوا، اس کی مخصوص مردانہ خوشبو ایمل کے حواس پر چھانے لگی۔ افنان نے نہایت نرمی سے اپنے دونوں ہاتھ ایمل کی کمر کے گرد لپیٹے اور اسے حصار میں لیا۔ اس کا مضبوط سینہ ایمل کے نازک پیٹھ سے مس ہوا تو ایمل کے پورے وجود میں ایک جھرجھری آ گئی۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ افنان نے اپنا سر ایمل کے کندھے پر ٹکاتے نہایت مخمور آواز میں پوچھا۔ اس کی گرم سانسیں ایمل کی گردن کو چھو رہی تھی، جس سے ایمل بے اختیار اپنی آنکھیں موند گئی۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایمل نے بمشکل سرگوشی کی۔ افنان نے اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھی۔ افنان کی گہری نظریں ایمل کے لرزتے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی۔ اس نے اپنی انگلیاں ایمل کے چہرے پر پھیریں جیسے وہ ریشم کو چھو رہا۔ I love you، افنان نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ اس نے ایمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر دھیرے سے اس کے کان کی لوک کو چھوتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا، جہاں ایمل کی نبض تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ ایمل کے ہاتھ بے اختیار افنان کے کندھوں پر جم گئے۔ اس کے چھونے کا انداز اتنا پرلطف تھا کہ ایمل کو لگا جیسے وہ پگھل رہی ہو۔ افنان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں بے پناہ محبت اور سپردگی تھی۔ ایمل، تم سے پہلے زندگی میں صرف ایک ذمہ داری تھی، مگر تمہارے آنے کے بعد یہ خوبصورت گیت بن گئی ہے۔ اسی کے ساتھ افنان نے جھک کر اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں برسوں کی پیاس، ادھورے جذبوں کی تپش اور ایک ابدی رشتے کا اقرار تھا۔ ایمل نے بھی اپنی انگلیاں افنان کے بالوں میں پھنسا دی اور اس کی قربت میں گم ہوتی چلی گئی۔ کمرے میں لگی شمعیں دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی، بالکل اس طرح جیسے ان کے دل ایک دوسرے کی محبت میں پگھل رہے تھے۔ افنان نے آہستہ سے ایمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے بستر کی طرف لے گیا۔ ایمل کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا افنان کو بھی سنائی دے رہا ہوگا۔ افنان اسے نرمی سے بستر پر بٹھایا اور خود اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کی انگلیاں ایمل کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی، ہر انگلی کو الگ الگ چھوتے ہوئے، جیسے وہ کوئی قیمتی جواہرات کو پرکھ رہا ہو۔ تمہیں پتہ ہے، افنان نے ایمل کی ہتھیلی پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، جب تم چھوٹی تھی تو میں تمہاری نازک انگلیوں کو دیکھ کر سوچتا تھا یہ ہاتھ کتنے کمزور ہیں۔ وہ مسکرایا، لیکن آج مجھے پتہ چلا یہ ہاتھ میری ساری طاقت ہے۔ ایمل شرم سے مسکرا دی۔ افنان نے اس کی ہتھیلی پر ایک نرم بوسہ دیا اور پھر دھیرے سے اس کی کلائی کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ایمل کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ افنان، اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ افنان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں بہت ڈر رہی ہوں، ایمل نے اپنی حیا کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ افنان کے لبوں پر ایک مخملی مسکراہٹ آئی۔ وہ قریب ہوا اور ایمل کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اس نے ایمل کے گال پر اپنی انگلی پھیری۔ بس میرے ساتھ رہو، میری باہوں میں، اور دیکھو میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ افنان کی آواز میں اتنی گرم جوشی تھی کہ ایمل کا ڈر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ اس نے افنان کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں
صرف محبت، احترام اور حفاظت نظر آئی۔ افنان نے آہستہ سے ایمل کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا، اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ رکھا، پھر اس نے اپنا سر ایمل کے سر کے ساتھ ملایا اور دونوں کچھ دیر ایسے ہی رہے، صرف ایک دوسرے کی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے۔ تم میری زندگی ہو ایمل، افنان نے آہستہ سے کہا، اور آج سے میری ہر سانس تمہارے لیے ہے۔ اس رات افنان نے ایمل کو یہ احساس دلایا کہ وہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے روح کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر وہ نامکمل تھی۔ دونوں کی قربت میں وقت کا احساس ختم ہو گیا اور وہ ایک دوسرے میں اس طرح کھو گئے جیسے دو روحیں ایک ہو گئی ہوں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی تو ایمل کو اپنا آپ افنان کی باہوں میں لپٹے ہوئے محسوس ہوا۔ اس کا سر افنان کے سینے پر تھا اور افنان کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ ایمل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور افنان کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ نیند میں افنان کا چہرہ اور بھی زیادہ پرسکون اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایمل کے دل میں ایک شرارت آئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلی سے افنان کی ناک کو چھوا۔ افنان نیند میں ہی منہ بنایا اور کروٹ لینے کی کوشش کی، لیکن ایمل نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس نے پھر سے افنان کے گال کو چھوا، اس بار تھوڑا زور سے۔ افنان کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں اور جب اس نے ایمل کو اپنے قریب دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک پیاری مسکراہٹ آ گئی۔ صبح بخیر بیگم صاحبہ، افنان نے اپنی بھاری نیند بھری آواز میں کہا۔ صبح بخیر، ایمل نے شرمیلی انداز میں جواب دیا۔ افنان نے اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج سے میری ہر صبح تمہارے ساتھ شروع ہوگی اور ہر رات بھی، ایمل نے شرارت سے پوچھا۔ افنان ہنس پڑا، ہاں، اور ہر رات بھی۔ وہ دونوں کچھ دیر ایسے ہی لیٹے رہے ایک دوسرے کی باہوں میں، جب تک کہ باہر سے ہلچل کی آوازیں آنے لگی۔ ایمل نے گھبرا کر افنان کی طرف دیکھا، اب ہمیں نیچے جانا چاہیے۔ افنان نے اس کی ناک پر انگلی رکھی، ابھی نہیں، ابھی تو بس تم میری ہو۔ لیکن دروازے پر دستک نے ان کی خلوت میں خلل ڈال دیا۔ ایمل بیٹا، افنان، ناشتہ تیار ہے۔ تائی اماں کی آواز نے ایمل کے شرم سے اپنا چہرہ افنان کے سینے میں چھپا لیا۔ افنان ہنسا، چلو بیگم صاحبہ، اب اٹھنا پڑے گا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب ایمل تیار ہو کر نیچے آئی تو پورا گھر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ہلکی گلابی رنگ کا شلوار قمیص پہنا تھا اور اس کے گالوں پر قدرتی سرخی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تائی اماں نے صد کے لیے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہماری بہو۔ ایمل شرم سے مسکرا دی۔ افنان جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، اس نے ایمل کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی محبت بھری چمک آ گئی۔ اس نے اپنی پاس والی کرسی کو کھینچا، ایمل کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے۔ ایمل چپکے سے افنان کے پاس بیٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران افنان کا ہاتھ میز کے نیچے سے ایمل کے ہاتھ کو تلاش کر رہا تھا۔ جب اس نے ایمل کی انگلیوں کو پکڑ لیا تو ایمل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ افنان نے بڑی معصومیت سے اخبار پڑھنا جاری رکھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ افنان، آج تو آفس نہیں جانا؟ پاپا نے پوچھا۔ نہیں ابو جان، آج چھٹی ہے، سوچا کہ ایمل کے ساتھ وقت گزاروں، افنان نے جواب دیا اور زیر لب ایمل کی انگلیوں کو دبایا۔ ایمل کے گال گلابی ہو گئے اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن افنان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دوپہر کو افنان نے ایمل کو اپنے ساتھ باغ میں چلنے کی دعوت دی۔ حویلی کا باغ بہت خوبصورت تھا، پھولوں سے بھرا ہوا اور درختوں کی سایہ داری سے ٹھنڈا۔ وہ دونوں ایک پرانے بینچ پر بیٹھ گئے تو بیگم صاحبہ، اب کیسا لگ رہا ہے شادی شدہ زندگی؟ افنان نے مذاق میں پوچھا۔ ایمل نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا؟ افنان نے پوچھا تھوڑا سنجیدہ ہو کر، لیکن آپ بہت چھیڑتے ہیں۔ ایمل نے منہ بنایا۔ افنان زور سے ہنسا، یہ تو بس شروعات ہے جناب، ابھی تو میں نے چھیڑنا شروع ہی کیا ہے۔ ایمل نے اس کی بازو پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ آپ بہت برے ہیں۔ افنان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ ہاں میں بہت برا ہوں، اور صرف تمہارے لیے۔ اس نے ایمل کی ناک کو اپنی ناک سے چھوا۔ تم بھی تو کم شریر نہیں ہو۔ صبح میری نیند خراب کرنے والی کون تھی؟ ایمل شرم سے لال ہو گئی۔ وہ تو بس ایسے ہی۔ افنان اس کے گال کو ہلکے سے چھوا۔
تم جانتی ہو جب تم شرماتی ہو تو اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ ایمل نے اپنا چہرہ افنان کے کندھے میں چھپا لیا۔ افنان اسے اپنی باہوں میں لیا اور دونوں کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے، باغ کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں کھوئے ہوئے۔